ایک سوال ہے محترم بھائی کا، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ کیا پاؤں دھونے کے بعد کوئی اور بھی عمل ہے؟ ایک مستحب عمل بھی ہے جن کا جلدی میں ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ جبریل امین وضو سکھانے آئے تھے، فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَاءٍ، پھر انہوں نے پانی کا چلو لیا اور فَنَضَحَ فَرْجَهُ، اور پھر انہوں نے شرمگاہ پہ چھڑکاؤ کیا۔ یہ روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں، جس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، تو یہ بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اگرچہ بعض نے اس کو واجبات میں شامل نہیں کیا۔ مرد حضرات کا بھی کانوں میں ایئر رنگ پہننے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ رجحان تو بہت سارے بڑھ رہے ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بات لے کے آئے ہیں۔ یہ رنگ پہننا اور اس طرح کی چیزیں ویسے کون پہنتا ہے؟ کیا جی کون پہنتا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا بلال کو اللہ کے رسول لے کے گئے عورتوں کے پاس، تو کہا تصدقو یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو۔ تو انہوں نے اپنی بالیاں اتار کے، تو سیدنا بلال نے جو چادر پکڑی تھی کپڑا اس میں ڈالی۔ یہ بالیاں مردوں نے بھی اتاری تھی کہ صرف عورتوں نے؟ حدیث کی الفاظ ہیں لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء، لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، والمترجلات، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مرد بننا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ مرد حضرات کون سی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور کس ہاتھ میں؟ مختلف روایات ہے۔ بائیں ہاتھ میں آپ اس انگلی میں انگوٹھی پہنیں، اور چاندی کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فص جو تھا وہ ہتھیلی کی طرف کیا تھا۔ ہم تو وہ نگ وغیرہ باہر نکالتے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اندرونی سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا باقاعدہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے وزن کی بھی صراحت کی ہے کہ وہ کتنی بڑی اور کتنے وزن کی ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں خلافت کا نفاذ دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کرے گا، یہ خلافت آپ کے ذمہ نہیں ہے، کچھ معاملے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑنے چاہیے۔ مہدی جب تشریف لائیں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ زمین پہ اتاریں گے۔ یصلحہ اللہ فی لیل، ایک رات میں ہی اللہ ذوالجلال مہدی کو تیار کریں گے۔ اس میں آپ کا رول نہیں ہے، وہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں۔ اس لیے آپ کا رول ہے نیک اور صالح اعمال کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافۃ فی 30، خلافت 30 سال رہے گی، ثم یکون بعد ذلک الملک، پھر بادشاہت آئے گی، ثم یکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والے جابر اور ظالم حکمران آئیں گے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ نیک اور صالح اعمال کریں۔ ہر وہ چیز جس کا ثبوت جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے یا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا، تو اس کے بارے میں نہ تو پریشان ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنی صلاحیتیں ضائع کرنی چاہیے۔ خواتین کے لیے جینز پینٹ پہننا کیسا ہے؟ اگرچہ وہ بدن کو اچھے سے ڈھانپتی ہو،
یہ فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا چاہیے، یہ مردوں کا لباس ہے یا عورتوں کا لباس ہے؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں ترکیہ کے مسلمانوں نے سب سے پہلے کام کاج کرتے وقت اس کو اختیار کیا تھا، تو اگر مردوں کا لباس ہے تو پھر عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور مردوں کے لیے بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پینٹ کے بارے میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ فیہ مصیبتان، اس میں 2 مصیبتیں ہیں۔ اگر تو آپ اس نیت سے پہن رہے ہیں کہ چونکہ کافر پہنتا ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، مرعوب ہو کے، تو پھر جائز نہیں ہے اس کی مشابہت کرتے ہوئے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ اگر آپ اس قدر ٹائٹ پہنتے ہیں کہ جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں تو یہ پردہ پوشی نہیں ہے، یہ ستر نہیں ہے، تو ایسے لباس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ جس سے انسان کا ستر محفوظ نہ ہو۔ اس لیے ان 2 چیزوں کے علاوہ اگر آپ مرعوب نہیں ہے، مشابہت مقصود نہیں ہے اور ٹائٹ نہیں ہے، کھلی اس طرح پہنتے ہیں کہ جیسے عام لباس کی طرح کام کاج کرتے وقت، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔